بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن ثابت قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار علی بغلۃ اللہ۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت اور فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بنی نجار کے ایک باغ میں، اور آپ اپنی کھچری پر آپ سوار تھے۔ ونحن معه، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ اذ حادت بھی، جبکہ وہ کھچری راستے سے ذرا ہٹ گئی آپ کو لے کے۔ فقادت تلکی، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتی۔ وَإِذَا أَكْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، اور اچانک وہاں ہمیں 6 یا 5 قبریں نظر آئی۔ فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر، حضور نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ قال رجل أنا، ایک آدمی نے کہا میں جانتا ہوں۔ قال فمتى ماتوا، حضور نے پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے تھے؟ قال فی الشرک، اس نے کہا کہ شرک کے زمانے میں۔ فقال ان هذه الامة ابتلى في قبورها، حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائش اور عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي يسمع منه، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ ثم اقبل علینا بوجہی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو اپنے چہرے کے ساتھ۔ فقال تعوذوا باللہ من عذاب النار، حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو آگ کے عذاب سے۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آگ کے عذاب سے۔ قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور ان فتنوں سے بھی جو چھپے ہوئے ہیں۔ قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ظاہری فتنوں سے بھی اور چھپے ہوئے فتنوں سے بھی۔ قال تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے۔ قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال، لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ تو بہت اہم حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی نجار کا ایک باغ تھا، اس کے اندر تھے اور حضور کھچری پہ سوار تھے، تو کھچری وہ اچھلنے کودنے لگی اور اتنی اچھلی کودی قریب تھا کہ آپ گر جاتے۔ تو ہم نے دیکھا وہاں 5 یا 6 قبریں تھیں، تو حضور نے پوچھا کہ بھائی کوئی جانتا ہے کہ یہ لوگ کب فوت ہوئے تھے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ زمانہ شرک میں فوت ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو عذاب قبر میں مبتلا ہیں، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ قبر کا عذاب جو میں سنتا ہوں ان کو بھی سنا دے۔ تو یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، اور ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، دجال فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا قبر کا عذاب برحق ہے۔ اہل سنت والجماعت کی یہی عقیدہ ہے کہ وہ عذاب برحق ہے، لیکن چونکہ دوسرا عالم ہے اس لیے اس عالم کے لوگوں سے اللہ نے وہ عذاب مخفی رکھا ہوا ہے۔ مخفی کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 پہلی حکمت تو یہ ہے کہ تاکہ ایمان بالغیب رہے، عذاب نظر آیا تو ایمان بالغیب نہ رہتا۔ نمبر 2 دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود بیان فرما دی کہ مجھے خطرہ ہے اگر تمہیں قبر کا عذاب دکھا دیا جائے اور سنا دیا جائے تو تم مردوں دفن نہیں کرو گے۔ کون دفن کرے؟ اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، والدہ کو، خاص طور جو گناہ گار بھی تھے، تو دفن نہیں کرے گا نا، قبر میں دفن کرنے تو عذاب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے حکمت بیان فرمائی کہ اللہ نے تمہیں عذاب دکھایا نہیں تاکہ تم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو تیسری حکمت عذاب نظر نہ آنے کی ہمیں یہ بھی ہے تاکہ ہم زندگی ذرا سکون سے گزار سکیں۔ اگر قبر کا عذاب ہر ایک کو نظر آتا تو زندگی ہم سکون سے نہ گزار سکتے۔ جیسے دنیا میں کسی آدمی کوئی عزیز اغوا ہو جائے یا جیل میں ہو، تھانے میں ہو، اسے مار پڑ رہی ہو، تو جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیند آتی ہے؟ ان کو تو نیند نہیں آتی، ماں باپ نہیں سوتے، کھانا نہیں کھاتے، زندگی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ اور چونکہ
خچری جانور ہے، جانوروں کو عذاب نظر آتا ہے، سنائی دیتا ہے، اس لیے بد کی بہت زیادہ۔ اور حضور نے صرف میں بھی یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں، یعنی مسلمان تھے وہ، اور اس لیے انہیں عذاب ہو رہا تھا، کافر نہیں تھے۔ اگر کافر ہوتے تو کفن کو جو تھی نا وہ عذاب کی وجہ، بلکہ وہ یہ انہوں کافر تھے، یہ لوگ کافر ہی تھے، اور کفر کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ وہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور دفعہ نظر آیا تھا عذاب، صحابہ کرام ساتھ تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ ان کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ان میں سے چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھنٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ تھی یہ دو گناہ۔ باقی یہ تو لگتا ہے کسی کافروں کی قبریں ہی تھی، کافروں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ بڑی اہم دعا ہے، مانگنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ یا اللہ ظاہری باطنی تمام فتنوں سے، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ کچھ فتنے آزمائشیں وہ ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، میں نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ نقصان نہ ہو جائے، یہ حادثہ پیش نہ آ جائے، یہ مسئلہ نہ بن جائے۔ کچھ فتنے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں، یہ فتنہ سر سے گزر جاتا ہے، سر پہ پہنچ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو ایسے فتنے ہوتے ہیں وہ ذرا خطرناک ہوتے ہیں کہ آدمی ان سے بڑا دفاع نہیں کر سکتا۔ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، آخرت کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آدمی سویا ہوا ہے، زلزلہ آیا، مکان گر گیا، جس طرح کل سیلاب آ رہا ہے، سوات میں، بنیر میں سیلاب آئے ہیں بہت زیادہ، لوگ بیچارے سوئے ہوئے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، اور سیلاب آیا، سب کو اڑا کے لے گیا۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کی بیوی، اس کے 5 بچے اس کے سامنے ہی دب کے مر گئے۔ تو یہ باطنی فتنہ ہے نا، اس کا پتہ ہی نہیں بندے کو، آرام سے بیٹھا ہے، اچانک فتنہ اور آزمائش آئی اور آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ لوگ بھی سازش کرتے رہتے ہیں کسی کے خلاف، حسد میں مبتلا ہو پیچھے کارروائی کرتے رہتے ہیں، کسی کا ذہن خراب کرتے رہتے ہیں، پلاننگ بناتے رہتے ہیں، تو وہ باطنی فتنے ہوتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد قیامت کا بیان ہے۔ قیامت کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، قام یقوم قیامت کا معنی کھڑا ہونا، چونکہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے، اس لیے اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اور قیامت کا دن کون سا ہوگا؟ اس دنیا کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا دن لے کے آئیں گے جس میں مردوں کو زندہ فرمائیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر مردے زندہ ہوں گے، اور دنیا کا سارا نظام کو اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ کا شکار کر دیں گے۔ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ستارے جھٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور جو ہے نا سارے اکٹھے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 گاون اونٹنیاں لوگ چھوڑ دیں گے، وہ فکر نہیں ہوگی، اور سورج بے نور کر دیا جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ علامات ظاہر ہوں گی، تو وہ قیامت کا دن ہوگا، بڑا خوفناک دن ہوگا۔ تو اس دن کے حالات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، وہ حدیث دیکھیں آ رہی ہیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح، ان دو کی طرح بھیجا گیا ہے، ان دو کی طرح۔ آپ نے انگلی سے 2 انگلیوں کو اشارہ فرمایا، تھوڑا فاصلہ رکھا ان میں، اور آپ نے یہ بتایا کہ جیسے جو 2 انگلیاں قریب قریب ہیں، اسی طرح میری بعثت، میرا نبی بننا اور قیامت کا آنا قریب قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں بنے فوراً قیامت آنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا زمانہ ہے، اس کے بعد کوئی اور نبوت کا زمانہ نہیں آئے گا، یہ آخری زمانہ ہے، آپ کی امت آخری امت ہے۔ اس سے پہلے بہت سی امتیں آئیں، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کے زمانے تھے، ان کی امتیں تھیں۔ تب حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ بھی آخری امت ہے، آخری زمانہ ہے، جیسے امت ختم ہوگی اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل هذه الدنیا مثل ثوب، اس دنیا کی مثال کپڑے کی مثال جیسی ہے، شق من اولہ الی آخری، جو پھاڑ دیا گیا ہو اول سے آخر تک، فبقی متعلقا بخیط فی آخری، پھر وہ لٹکا ہوا رہ گیا ہے آخر میں ایک دھاگے کے ساتھ، فیوشک ذلک الخیط ان ینقطع، تو قریب ہے کہ وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے جیسی ہے جس کپڑے کو پھاڑتے پھاڑتے بندے نے آخر تک پھاڑ دیا ہو، ایک دھاگا باقی رہ گیا ہو، اس نے 2 کپڑوں کو جوڑ رکھا ہو، وہ دھاگا ٹوٹے گا،
کمزور سا ہے وہ، فوراً کپڑا علیحدہ ہو جائے گا۔ یہ مثال اس دنیا کی ہے کہ دنیا کے سارے زمانے گزر گئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو آخرت سے، قبر سے، قیامت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ کے حقوق بندہ ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اب تک جو کمی کوتاہی، غفلت، سستی ہوئی ہے، ان کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ عن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر سے روایت فرماتے ہیں میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرما رہے تھے، قبل ان یموت بشہر، اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، یسألونی تسألون یعنی الساعہ، تم مجھ سے سوال کرتے ہو قیامت کے بارے میں، وإنما علمها عند اللہ، یقیناً اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وأقسم باللہ ما علی الارض من نفس منفوسہ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ زمین پر جتنے بھی سانس لینے والے جاندار موجود ہیں، یأتی علیہا 100 سنۃ وہی حیۃ یومئذ، کہ وہ ان پہ 100 سال گزرنے کے بعد میں کوئی بھی جاندار اس دن زندہ نہیں رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا تم پوچھتے ہو نا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں جتنے بھی اس وقت روئے زمین پہ جاندار موجود ہیں، وہ انسان ہیں، وہ جانور ہیں، تو وہ جو ہے نا 100 سال گزرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، فوت ہو جائیں گے۔ مطلب آپ کا یہ تھا، ایک تو شخصی قیامت ہے، انسانوں کی قیامت، ایک بندہ مر گیا، دوسرا فوت ہو گیا، تیسرا فوت ہو گیا، تو جتنے افراد دنیا میں موجود ہیں وہ اگلے 100 سال پورا 100 سال کے اندر سارے فوت ہو جائیں گے۔ باقی جو بڑی قیامت ہے تو وہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، تو کب آئے گی؟ آپ نے حدیث میں اشارے تو بتا دی، یہ تو بتایا کہ وہ جمعہ کے دن آئے گی، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، لیکن محرم کس سال کا ہوگا یہ آپ نے نہیں بتایا، اللہ نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ باقی آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کے لوگوں کی جو قیامت ہے نا وہ تو 100 سال کے اندر آ جائے گی۔ ایک اور حدیث میں مات فقط قامت قیامت، جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ قیامت کا مطلب ہے حساب، قیامت کے دن حساب ہوگا نا، تو جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، یہ پوچھتے ہیں، اس سے حساب شروع ہو جاتا ہے اور کارروائی شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ اچھا ہو تو اچھے حالات شروع ہو جاتے ہیں، برا ہو تو سزائیں اور عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قیامت کی اس کے وجہ سے زیادہ اپنی جو موت ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اب بھی ایسے ہی ہے، جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں رہے ہیں، کاشت کر رہے ہیں، دفتروں میں ملازم ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکانوں دکانوں کے بلڈنگوں کے مالک ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، تو 100 سال کے بعد تو یعنی حد 100 سال ہے، ورنہ 50-60 سال کے بعد وہ سارے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب 100 سال پہلے دکانوں کے مالک تھے وہ دکانوں میں بیٹھے ہیں، وہ نہیں بیٹھے، وہ چلے گئے، ان کے بیٹے بیٹھے ہیں، کسی اور نے دکان خرید لی وہ آگے بیٹھا ہے۔ جو مسجد کا امام تھا، خطیب تھا، وہ ہے 100 سال پہلے، مسجد پرانی ہوگی 500 سال 600 سال پہلے، اس کا امام، اس کا خطیب، اس کا مؤذن، اس کے نمازی وہ نہیں ہیں، وہ سارے ایسا تبدیل ہو گئے ہیں۔ دکانوں کی صورتحال ہے، ملکوں کی صورتحال یہی ہے، وزرائے اعظم، وزیر اعظم ہے، دوسرے وزراء ہیں، مشیر ہیں، فوجی سربراہ ہیں، جو بندہ جہاں ڈیوٹی دے رہا ہے، جو کھڑا ہے، جو اس کے اختیارات ہیں، 100 سال کے بعد وہ نہیں ہوگا، اور جو اب کھڑا ہے وہ 100 سال پہلے نہیں تھا، جو پہلے تھے وہ چلے گئے ہیں، نئے آ گئے ہیں، اب یہ چلے جائیں گے، نئے آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر قبر کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔